الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وببسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، کلام مجید فرقان حمید سورۃ الطلاق کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت میں اپنی ذات پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی انسان یا جو بھی چیز، چاہے وہ جانور ہو، اللہ کی ذات پر جب یقین ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ پہاڑوں سے زیادہ مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، یہ یاد رکھیے کہ مومن بندے کی علامت بھی ہے۔ آج ہمارے یقین اسباب کی طرف ٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین جو ہے وہ اتنا پختہ نہیں جتنا ہمارا یقین آج اسباب پر، چیزوں پر، آلات پر اور دنیا میں انسان کی بنائی ہوئی ایجاد پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق یہ چند لمحات کی جو دنیا کی زندگی ہے یہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات سے یقین ہمارا اٹھ گیا، ہمارا دل دنیا کے اندر لگ گیا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ آج ہم دن رات ہر انسان کی محنت دیکھیے کہ دنیا بنانے کے اندر لگی ہے۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جتنا ہو سکتا ہے دنیا کی دولت کمانے والا بن جاؤں، اپنی ملکیت میں دنیا کو جمع کرنے والا بن جاؤں۔ لیکن
ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر کسی پر میرا قرض ہو، کسی کو میں نے کبھی کچھ کہا ہو، کسی پر کوئی زیادتی کی ہو، اللہ کے نبی کی طرف سے زیادتی تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی نے حقوق العباد صحابہ کو بتلائے، سکھلائے، فرمایا کہ دنیا میں کسی پر کبھی ظلم و زیادتی نہ کرنا، کسی کو زبان سے برے الفاظ نہ کہنا، کسی کا قرض دینا ہے تو ہاتھ باندھ کر دینا۔ فرمایا کبھی میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو، ابھی دنیا میں کسی کا قرض دینا ہو، فوراً ابھی کھڑا ہو کے مطالبہ کر لے، کل کو قیامت کے روز میدان معاشر میں یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قرض لینا ہے، فلاں چیز لینی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ سے میں نے 3 درہم لینے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یاد نہیں، بتلاؤ کب لیے تھے؟ اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ایک مرتبہ سائل آپ کے پاس آیا، اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دو، آپ نے مجھ سے ادھارے لے کر دیے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یاد آ گیا، فوراً فضل بن عباس چاچا کے بیٹے کو کھڑا فرمایا فضل میرے قرض کی ذمہ داری لیتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر تو جان بھی قربان ہے، یہ 3 درہم کیا چیز ہیں، 3 روپے کیا چیز ہیں؟ فرمایا اس سے ابھی جو ہے وہ لے لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں چاہتا دنیا میں کوئی مجھ سے کوئی مطالبہ کرے اور میں نے کبھی کسی کو کچھ دیا نہ ہو، سائل بھی آیا میں نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ میں نہیں چاہتا کہ محمد الرسول اللہ کا دنیا میں کسی پر کوئی حق باقی ہو اور کل قیامت کے روز اللہ کے نبی سے وہ مطالبہ کر لے۔ یہ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آج جن سے نعوذ باللہ ہم خالی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنائیں، سنت طریقوں کو اپنائیں، تاکہ ہماری بھی قبر اچھی بنے، ہماری بھی آخرت اچھی بنے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں، اپنے آپ کو دنیا میں صاف سمجھ رہے ہوں، لیکن آخرت میں ہمارے گریبان پکڑنے والے انسان نہ آ جائیں کہ یا اللہ اس نے میرا قرض دینا ہے، یا اللہ اس نے فلاں وقت میں مجھ پر یہ زیادتی کی تھی، اس نے فلاں موقع پر مجھے یہ فلاں زمین غصب کی تھی، اس نے میرا حق دینا ہے۔ پھر ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں نہ ڈال دی جائیں، ان کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں نہ ڈال دیے جائیں۔ اس چیز سے بچتے ہوئے میرے بھائی اپنا معاملہ دنیا کے اندر صاف رکھیں۔ حقوق العباد میں اکثر کہتا ہوں کہ حقوق اللہ، نماز میں کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی، روزے میں کوتاہی ہوئی، حج میں کوتاہی ہوئی، حقوق اللہ کے کسی معاملے میں کوتاہی ہو گئی، انسان کہتا ہے یا اللہ میرے فلاں فلاں گناہوں کو معاف فرما، اللہ قلم پھیر دے، فوراً گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن جب کسی بندے کا حق دینا ہے، یاد رکھیے اللہ سے بھی معافی مانگتے رہیں، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک دنیا میں بندہ اس بندے کو جو ہے وہ معاف نہ کر دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ایک تو میرے صحابہ نماز زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا، اور دوسرا حقوق العباد میں سب سے کمزور درجہ غلاموں کا، نوکروں کا، ماتحتوں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے نصیحت فرمائی اس میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ 5 وقت کے نماز پڑھنے والے ہو، ہر سال حج کرنے والے ہو، لیکن اپنے نوکروں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آؤ، ان کو گالیاں دیتے نظر آؤ،
کبھی کوئی کام نہ کیا تو زبان درازی کرتے نظر آؤ، تو یاد رکھو کہ نمازوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں اخلاق سکھلائے، دنیا میں اپنے اخلاق کو اچھا بنانے والے بنو۔ اگر کم از کم اچھا بول نہیں بول سکتے، زبان سے غلط بول بھی نہ بولو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم زبان سے جو بھی تلفظ ادا کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا یا برا، یہ ہمارے نامہ اعمال میں فرشتے ہر وقت تحریر کر رہے ہیں۔ زبان سے جو بھی الفاظ نکالتے ہیں، چاہے کسی کو برا کہتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پر بہتان لگاتے ہیں، کسی کے لیے اچھے الفاظ نکالتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زبان سے ذکر کرتے ہیں، یا اسی طرح برے سے برا لفظ کہتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ سارے کے سارے الفاظ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہمارے نامہ اعمال میں 24 گھنٹے تحریر ہو رہے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے دربار میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے پہلے تولو کہ میں زبان سے کون سا لفظ بولنے لگا ہوں، اس کے بعد اپنی زبان سے تلفظ کی ادائیگی کرو۔ تو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین، اگر ہمارا یقین جو ہے وہ اچھا ہوگا تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین یہاں سے یاد آیا۔ موت کا وقت ہے، آخری لمحات ہیں، جنگل کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں، صرف اکیلا گھر ہے اور کوئی گھر موجود نہیں ہے، جنگل میں رہ رہے ہیں، اکیلا گھر ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک خود ہیں، 3 انسانوں کے علاوہ یہاں پہ کوئی نہیں بستا۔ جنگل میں گھر بنایا ہوا ہے، وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ آخری لمحات آئے تو فوراً کہنے لگے اپنی بیٹی کو کہ میرا آخری لمحات ہیں، موت کا وقت ہے، جاؤ جو راستہ ہمارے قریب سے نکل رہا ہے وہاں پر جا کر دیکھو کوئی قافلہ گزر رہا ہو، ان سے درخواست کرو کہ وہ مجھے غسل، اسی طرح میرا کفن، اسی طرح مجھے دفن، یہ سارے معاملات جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ میرا کریں۔ بیٹی نے کہا ابا جان یہاں پہ کون آئے گا، ہم تو جنگل کے اندر رہتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یقین ہے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان ایک انسان ایسا بیٹھا ہے جو دنیا میں ایک وقت آئے گا اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلا دنیا میں زندگی گزارے گا، اکیلا دنیا سے رخصت ہوگا، اکیلا آخرت میں اٹھایا جائے گا، لیکن ایک مسلمانوں کی جماعت اس کے جنازے کے اندر جو ہے وہ شریک ہوگی۔ فرمایا اس وقت شہروں میں سارے وفات پا گئے ہیں، صحابہ قلیل تعداد میں ہیں اور میں یہاں پہ اکیلا زندگی گزار رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ صبح سے شام تک بیٹی کو بٹھایا، کوئی قافلہ نہ آیا، کوئی انسان نہ گزرا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایک ایسی جگہ تھی اگر حج سے تاخیر سے لوگ واپس لوٹتے تھے تو پھر جو ہے وہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہوئے سواریاں اس طرف سے کوئی نہ کوئی قافلہ گزرتا تھا، عام گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ بیٹی شام تک بیٹھی رہی، کوئی قافلہ کوئی انسان نظر نہ آیا۔ جب صبح کو حالت اور تھوڑی سی خراب ہوئی پھر بیٹی کو بھیجا، بیٹی نے کہا ابا جان یہاں پہ کون آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، آپ کو غلط فہمی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اللہ کے نبی کی زبان پر جو ہے وہ یقین ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔
دوسرے دن پھر بیٹی صبح سے شام تک وہاں پہ راستے پہ بیٹھی رہی، نہ کوئی قافلہ آیا نہ کوئی انسان نظر آیا۔ تیسرے دن حالت زیادہ خراب ہوئی، مرنے کے قریب ہو گئے، موت کے قریب ہو گئے، تو بیٹی کو کہا بیٹی میں چاہتا ہوں ہمارے گھر میں جو ایک دو جانور کھڑے ہیں، ایک بکری کو ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کا جو ہے وہ گوشت بناؤ اور جو ہے وہ چولہے پر رکھ دو۔ فرمایا ابا جان یہ کس لیے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ جو مہمان میرے جنازے میں آئیں وہ بھوکے جائیں، کیونکہ ابو ذر غفاری اپنی زندگی میں بھی سخاوت کرتا رہا، مرنے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ جو مہمان آئیں وہ بھی بھوکے جائیں۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا، کون آئے گا؟ ہم تو جنگل کے اندر بیٹھے ہیں، 2 دن تو ہو گئے کوئی نہیں آیا، آپ ابھی بھی انتظار میں ہیں۔ فرمایا بیٹی جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ اب بیٹی باپ کا کہنا ماننے والی تھی، فوراً ابا جان کا حکم مانا اور فوراً بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت بنایا اور گوشت بنا کے جو ہے وہ چولہے پہ رکھ دیا۔ اس دن آخری دن تیسرے دن بیوی کو کہا کہ تم جاؤ وہاں پہ راستے پہ بیٹھو، جو قافلہ یا انسان گزرے فرمایا اس کو میرے جنازے کے اندر جو ہے وہ شریک کرو۔ اب تیسرے دن بیوی راستے پر بیٹھی، انتظار کے بعد ایک قافلہ دور سے جو ہے وہ دکھائی دیا، گرد و غبار جو ہے وہ اڑی ہوئی دکھائی دی، اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرایا کہ شاید کوئی انسان دیکھ لے۔ ایک صحابی کی جو ہے وہ ایک مسلمان کی نظر پڑی، قافلہ اس طرف آیا تو بیوی نے کہا کہ ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے، اس کے جنازے میں شریک ہو گئے۔ اب اس قافلے کی سردار جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، تو کہا کس کا جنازہ؟ انہوں نے کہا کہ ابو ذر غفاری کا۔ ان تمام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیا کہ ابو ذر کا جنازہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابو ذر کا جنازہ تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، تم کہتی ہو ایک شخص کا جنازہ۔ فوراً جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے، آخری لمحات میں تھے۔ ابو ذر نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، کیونکہ زندگی میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا جنازہ ایک مسلمانوں کی جماعت پڑے گی۔ اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کے نبی کے فرمان پر پختہ یقین تھا۔ آج میرے بھائی ہمارے یقین، اللہ کے نبی کا فرمان صبح بھی سنتے ہیں، دوپہر بھی سنتے ہیں، شام بھی سنتے ہیں۔ مسلمانوں نماز کے عادی بن جاؤ، نماز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، قبر میں نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھو مسلمان کتنی تعداد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے آتے۔ تو فرمایا مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، کہا کہ میری ایک نصیحت ہے، وصیت ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ میں چاہتا ہوں میرا جنازہ وہ پڑھائے، مجھے غسل کفن وہ دے جس نے آج تک سرکار کی نوکری نہ کی۔ اب دیکھیے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس وقت تو خلفاء کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، کوئی ایسا دور تو نہیں تھا جس دور میں آج کل ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ بادشاہ نعوذ باللہ کرپٹ ہو، یا اسی طرح عوام کو لوٹنے والا ہو، عوام کو تکلیف دینے والا ہو۔ لیکن ابو ذر نے فرمایا جس نے سرکار کی آج تک نوکری نہ کی ہو وہ بندہ میرا جنازہ بھی پڑھائے گا، مجھے غسل کفن بھی دے گا۔ تو ایک صحابی، انصاری صحابی جو ہے وہ اس 20 بندوں کا یہ قافلہ تھا، اس میں سے کھڑے ہوئے کہا کہ میں نے آج تک نہ سرکار سے کوئی چیز لی ہے، نہ میں نے نوکری کی ہے، یہ جو احرام میں نے باندھا ہوا ہے یہ بھی میری والدہ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بنا تھا۔ فرمایا آپ جو ہے وہ میرا جنازہ بھی پڑھائیں گے، مجھے غسل کفن بھی جو ہے وہ دیں گے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے میں موجود ہیں، ان کے سردار ہیں۔ تو اسی اثناء میں جو ہے یہ وصیت کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس صحابی رسول نے غسل دیا، کفن دیا، اس کے بعد جنازہ پڑھایا اور صحابہ نے جو ہے وہ دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ بیٹی نے کہا چاچا جان
آپ کے لیے کھانا جو ہے وہ تیار ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹی اتنی جلدی تو نے کھانا کیسے تیار کر لیا؟ کہا کہ نہیں، میرے ابا جان نے صبح سے کہا تھا شاید میں آج دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں تو جو مہمان میرے جنازے میں شریک ہوں گے ان کے کھانے کا جو ہے وہ بندوبست کرو، اس لیے میں نے بکرے کو ذبح کر کے اور جو ہے وہ چولہے پر جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے رکھ دیا تھا، اب وہ تیار ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے زندگی میں بھی سخاوت نہ چھوڑی اور مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ سخی ہو کر مرا، زندگی میں بھی سخی رہا، مرنے کے بعد بھی تو نے جو ہے وہ سخاوت کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ میرے بھائی سخاوت کرنے والوں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے، سخی بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے دنیا کے اندر میرے بھائی جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات اپنے مال میں سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ صرف دنیا کی زیب و زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اگر اچھے راستے پر لگا کر چلے جائیں گے یہی مال ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اگر بری جگہ پر لگائیں گے یہی ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو پختہ یقین تھا اللہ کے نبی کے فرمان پر، اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی کے فرمان پر آج ہمیں جو ہے وہ پختہ یقین نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری مدد کرے نہ کرے، شاید آخرت جو ہے وہ دیکھی ہے یا نہیں دیکھی۔ یاد رکھیے کہ بدو اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ کی باتیں جو ہے وہ بڑی عجیب لگتی ہیں، کافر تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی باتیں؟ کہنے لگا پہلی بات تو یہ آپ جو کہتے ہیں آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دو اور اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے جو ہے وہ بن جاؤ، یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے۔ فرمایا اور دوسری بات کہنے لگا آپ جو کہتے ہیں کہ میرے صحابہ، میرا یہ قافلہ، میرے صحابی، میرا لشکر ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کی سپر پاور کو جو ہے وہ فتح کرے گا، کیسر و کسرا کو فتح کرے گا، اور کیسر و کسرا کے خزانے جو ہے یہ ان پر جو ہے وہ مال غنیمت کے اندر حاصل ہوں گے۔ فرمایا یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ کسی کو کچھ ملتا ہے، کبھی کچھ نہیں ملتا، اور آپ باتیں جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں۔ فرمایا اور کہنے لگا تیسری بات مجھے یہ عجیب لگتی ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ تینوں باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تو دنیا میں زندہ رہے گا، اور یہ ساری دونوں باتیں جو ہے وہ دنیا میں تو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ منظر بڑا عجیب لگا کہ میرے سامنے پھر اللہ کے نبی نے جو ہے یہ مطالبہ کر دیا اور کہا کہ انشاءاللہ تو زندہ رہے گا اور یہ دونوں باتوں کو دیکھے گا۔ کہنے لگا میں وہاں سے چلا گیا اور زندگی میں یہ دو چیزیں کہتا میں نے دیکھی، دونوں چیزیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اکیلے اللہ کی عبادت، بتوں کی عبادت چھوڑ کر، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ یہ تو میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی بھی اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کی جماعت بھی اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اور جو ہے میں آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن دوسری بات فرمایا میری زندگی کے اندر وقت آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جب قیصر و کسریٰ کے خزانے صحابہ کے قدموں میں آئے، قیصر و کسریٰ کو صحابہ نے فتح کیا، تو میں نے زندگی میں دیکھا، میں نے کہا کہ ان کے نبی محمد الرسول اللہ نے میرے سامنے یہ کہا تھا، اور میں نے آج زندگی میں دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی بھی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی تھی وہ سچ ہو گئی۔ اب تیسری بات کہا یہ سچ نہ ہو جائے، اس لیے میں زندگی میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں،
فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا، اور فرمایا کہ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں جو ہے وہ سفر کر کے آ گیا، ہجرت کر کے آ گیا کہ آج کے بعد میں مدینہ میں زندگی گزاروں گا۔ اور فرمایا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہوئے اس کو دیکھتے، جب بھی یہ محفل میں آتا یا مسجد میں آتا، اللہ کے نبی کے جو فرمان تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں تھا۔ حضرت عمر فوراً کھڑے ہو جاتے اس کے لیے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوتے، یہ بدو سا بندہ ہے، ایک غریب سا بندہ ہے، اور اس غریب سے بندے کے لیے حضرت عمر ہمارے خلیفہ فوراً کھڑے ہو جاتے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر سے صحابہ نے پوچھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی سوچتے ہو میں اس بدو کے لیے، دیہاتی کے لیے کھڑا کیوں ہو جاتا ہوں؟ تو کہنے لگے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو زندگی میں دیکھے گا کہ یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور کیسر و کسرا کے خزانے جو ہے وہ فتح ہوں گے۔ آج عرب نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، کیسر و کسرا کے خزانے فتح ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے اس کو کہا تھا، تیسری بات جو اس نے کہی تھی میدان محشر میں دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، اللہ کے نبی نے اس کو کہا تھا میں تیرا ایسے ہاتھ پکڑ کے آخرت میں اللہ کے دربار میں کہوں گا بتا آج تینوں باتیں پوری ہو گئی یا آج بھی تو نہیں مانتا؟ آج وہ تیسرا حکم بھی پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے آخرت میں جس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کو جنت میں لے جائے بغیر اللہ کے نبی نہیں رہیں گے، اور اس لیے یہ بندہ پکا جنتی ہے، اس لیے میں اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی آخرت میں جس کا ہاتھ پکڑے وہ جنت میں نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں، تو اس لیے فوراً میں اس کے استقبال میں جب بھی یہ آتا ہے، حالانکہ یہ دیہاتی ہے، ایک عام سا بندہ ہے، اور تم سوچتے ہو کہ خلیفہ ہمارا امیر المؤمنین کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ فرمایا میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اس کو جنت کی ضمانت جو ہے وہ اللہ کے نبی نے دنیا میں جو ہے وہ دے دی ہے۔ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے، آخرت میں اللہ کے نبی جب اس کو بتائیں گے کہ بتا آج وہ دن پورا ہو گیا کہ نہیں، اللہ نے دوبارہ قبروں سے کھڑا کر کے آج اپنے دربار میں کھڑا کر لیا یا نہیں کیا، تو یہ بندہ پکا جنتی ہے، تو اس لیے میں اس کے استقبال کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو میرے بھائی اللہ کی ذات پر جب یقین کمزور ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ سارے کے سارے معاملات دین کے ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نماز میں بھی سستی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں بھی سستی ہو جاتی ہے، روزوں میں بھی سستی ہو جاتی ہے، تمام تر دینی معاملات میں انسان جو ہے وہ سستی کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر غیب سے مسلمان کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ ہجرت کے سفر میں دیکھیے سراقہ بن مالک اللہ کے نبی کا پیچھا کرتے کرتے آپ کے پاس پہنچ گیا، پکڑنے لگا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو اس کے گھوڑے سمیت زمین میں دھنسا دے۔ زمین میں دھنس گیا، نیچے چلا گیا، فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں میرا گھوڑا اور مجھے زمین سے نکال دیجئے، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، زمین سے گھوڑا نکلا، خود بھی نکلا، پھر پیچھا کرنا شروع کر دیا، پھر پکڑنے لگا، اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ پھر دعا کی، پھر زمین میں دھنس گیا۔ اب پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آخری مرتبہ مطالبہ کرتا ہوں آپ مجھے زمین سے نکلا دیں، اللہ سے دعا کریں، اب میں آپ کا جو ہے وہ پیچھا نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا سراقہ تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا کے خزانے فتح ہوں گے اور سونے کے کنگن جو ہے وہ تو اپنے ہاتھوں کے اندر پہنے گا۔ اب سراقہ فوراً کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس وقت تو اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں جا رہے ہیں، کافروں کی تکالیفوں سے تنگ آ کر، ہماری تکالیفوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ میں جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ایسی باتیں کر رہے ہیں کیسر و کسرا فتح ہوگا۔ یہ یاد رکھیے اس وقت کی سپر پاور تھی، جو اس وقت کہتے ہیں نا امریکہ اپنے آپ کو میں سپر پاور ہوں، حالانکہ سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ دکھلایا، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے تھی، کس طرح جو ہے وہ اللہ دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ رسوا کر رہا ہے، کبھی افغانستان کے اندر، کبھی کہاں پہ اور کبھی کہاں پہ، کس سرزمین پر۔
تو سراقہ کہنے لگا میں سوچنے لگا، لیکن جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے دعا کی نا تو میرا دل جو ہے وہ بدل گیا، فوراً جو ہے وہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں دائرہ اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ لیکن زندگی کے اندر اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح ہو کے مدینہ میں آئے، صحابہ کے قدموں میں آئے، تو حضرت عمر کے سامنے مال غنیمت کی فہرست آئی۔ اس فہرست کو حضرت عمر نے پڑھا تو پڑھ کر دیکھا اس میں سونے کے کنگن موجود نہیں ہیں۔ صحابہ کو فرمایا کہ اس میں سونے کے کنگن تھے، وہ کہاں گئے؟ صحابہ نے کہا امیر المومنین جو فہرست ہے آپ کے سامنے ہے، ساری چیزیں جو بھی مال غنیمت میں آئی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ فرمایا نہیں، میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مجھے اپنے نبی کے فرمان پر یقین ہے۔ حضرت ابوبکر میرے بھائی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے زندگی میں کہا تھا کہ جب قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، ہجرت کے سفر میں جب سراقہ ہمارا تعاقب کر رہا تھا، ہمارا پیچھا کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا تھا جب قیصر و کسریٰ کے خزانے میرے صحابہ فتح کریں گے اس وقت سونے کے کنگن اس مال غنیمت میں آئیں گے اور وہ تو اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ پہنے گا۔ اور فرمایا مجھے اللہ کے نبی کے فرمان پر پختہ یقین ہے، دوبارہ مال غنیمت کی تلاشی لو۔ صحابہ نے دوبارہ مال غنیمت کو تلاش کیا، اس میں تلاشی لی کہ سونے کے کنگن کہاں ہیں۔ اور یاد رکھیے اس وقت اس مال غنیمت میں تقریباً 1 ایکڑ کی مسافت تک ایک ایسا قلین تھا جو ایران کا جو ہے وہ جس پہ سارا نقشہ بنا ہوا تھا، جہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنی فوج کو جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے۔ اس فرمایا کہ قالین کا ایک بالشت کا ٹکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹ کاٹ کے وہ کئی ارب روپے کا اس وقت جو ہے وہ فرمایا کہ فروخت ہوا تھا۔ یہ سارا ٹکڑا بھی مال غنیمت کے اندر 1 ایکڑ کی مسافت تک قالین کا نقشے کا جو تھا یہ حضرت عمر نے کاٹ کاٹ کر اس کو جو ہے وہ فروخت کیا۔ تو صحابہ نے جب تلاش کیا تو وہ کنگن مل گئے۔ فرمایا امیر المومنین یہ کنگن اس میں موجود تھے، پہلے ہمیں نظر نہیں آئے۔ فرمایا سراقہ کو بلاؤ کہاں ہے؟ فرمایا امیر المومنین وہ بیمار ہے۔ فرمایا لے کر آؤ۔ 2 آدمیوں کے سہارے سے سراقہ بن مالک اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلوایا اور بلا کر وہ سونے کے کنگن اس کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ پہنائے۔ یاد رکھیے ویسے اسلامی نظریے سے شریعت کے اندر سونے کی کوئی بھی چیز پہننا، انگوٹھی یا گلے کے اندر کوئی چین یا ہاتھوں کے اندر چوڑیاں، یہ مرد کے لیے جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن یہ چونکہ اللہ کے نبی نے خصوصیت کے طور پر کہا تھا، اس کے لیے اعزاز تھا، اسی لیے اس کو جو ہے وہ اجازت تھی۔ تو سراقہ بن مالک نے وہ اپنے ہاتھوں میں پہنے اور فوراً رونے لگے۔ حضرت عمر بھی رونے لگے۔ فرمایا میرے نبی نے جو فرمان اپنی زبان سے نکالا تھا، جو زبان سے کہا تھا، آج وہ سچ ثابت ہو گیا۔ سراقہ کہنے لگا میں بھی اس وقت سے سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں اسلام تو لے آیا تھا، لیکن آج وہ اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے سچا ہو گیا۔ آج میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آ گئے۔ تو میرے بھائی جب اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، تمام تر غیبی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدد کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، راستے کے اندر سفر پر تھا، اچانک پیاس کی شدت محسوس ہوئی، دیکھا قریب ایک کنواں ہے، جب اس میں جا کے دیکھا تو پانی جو ہے وہ بڑا گہرا تھا، اپنی سر سے پگڑی اتاری اور جو ہے وہ اپنا جوتا اس میں باندھا، پانی تک پہنچایا لیکن پھر بھی نہ پہنچ سکا۔ اب پریشان کہ پانی جو ہے وہ کنویں سے کیسے نکالوں، اسباب کی طرف نظر گئی، اتنے میں وہاں پہ بیٹھ کے پریشان جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ دوڑتا ہوا ہرن آیا، اس نے جو ہے وہ منڈیر میں دیکھا کہ پانی بڑا نیچے ہے، اوپر آسمان کی طرف دیکھا، کہا بے زبان ہوں، پانی کی پیاس کی شدت ہے، یا اللہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ فوراً کہتے ہیں جانور نے جیسے آسمان کی طرف ہرن نے دیکھا، وہ پانی ابلتا ہوا منڈیر تک آیا۔ اس مسلمان نے، اللہ کے ولی نے بھی دوڑ کر وہ پانی پیا
اور اس جانور نے ہرن نے بھی پانی پیا. جیسے ہرن نے پانی پیا فوراً واپس لوٹی, پانی فوراً جو ہے وہ دوبارہ زمین کی طرف جو ہے وہ چلا گیا. اس اللہ والے نے اپنی زبان سے کہا کہ واہ اللہ کیا تیری قدرت ہے, انسان کے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا لیکن ایک جانور کے لیے تو نے پانی جو ہے وہ اوپر کر دیا. تو کہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ تو نے جو ہے وہ اسباب کی طرف نظر دوڑائی, اس لیے اللہ نے تیری جو ہے وہ مدد نہیں کی. لیکن اس ہرن نے, ایک جانور نے اللہ پر یقین کیا, فوراً اللہ کی طرف نظر دوڑائی, اسی لیے اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور فوراً پانی جو ہے وہ اوپر منڈیر تک آ گیا. تو میرے بھائی جب انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے, چاہے وہ جانور کا یقین پختہ کیوں نہ ہو, اللہ فوراً جو ہے وہ انسان کی مدد کر دیتا ہے. لیکن جب جانور کیا انسان کا یقین بھی کمزور ہو جائے تو پھر میرے بھائی اسباب پر نظر چلی جائے. شروع میں نے کہا کہ آج ہم مسلمانوں کی نظر بھی اسباب پر جا رہی ہے, اللہ پر نہیں جا رہی. جب اللہ پر یقین پختہ ہوگا تو یاد رکھیے پھر ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. جیسے صحابہ کا دور دیکھیے, سامنے دریا, راستہ عبور کرنا ہے, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فوراً جو ہے وہ 36,000 کا لشکر جو کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے, فوراً کہا کہ آگے دریا ہے, اب دریا کے اندر جو ہے وہ کیسے جائیں. حضرت سعد نے فرمایا کہ 36,000 کے لشکر میں سے اگر کسی نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے فوراً اللہ سے توبہ کرے, فوراً اللہ سے توبہ کرے, ہم دریا کو عبور کرنے والے ہیں. آج ہم جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ہے کہ نہر کراس نہیں کر سکتے, فوراً ڈر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پانی میں سے کیسے نکلیں. 36,000 کا لشکر میرے بھائی, صحابی رسول نے فرمایا جس نے کبیرہ گناہ اگر اس مجمع میں کیا ہوا ہے اللہ سے توبہ کرے. 36,000 کے لشکر نے جواب دیا کبیرہ گناہ کسی ایک بندے نے بھی 36,000 میں سے نہیں کیا ہوا, کیونکہ صغیرہ گناہ اللہ ویسے معاف فرما دیتے ہیں نماز پڑھنے کی برکت سے, نیک اعمال کرنے کی برکت سے. کبیرہ گناہ جب تک انسان اللہ سے معافی نہیں مانگتا یاد رکھیے معاف نہیں ہوتا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 600 کا لشکر آگے آ جائے, اس سے آگے فرمایا 60 کا لشکر آگے آ جائے. پہلے 60 بندوں کو فرمایا اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈالو. 60 بندوں نے, صحابہ نے گھوڑے دریا میں جو ہے وہ ڈال دیے. اب وہ گھوڑے دریا میں تیر رہے ہیں, سفر کرنا شروع ہو گئے. پیچھے 600 کا لشکر جو ہے وہ داخل ہوا, 36,000 کا لشکر دریا کے اندر جو ہے وہ سفر شروع کر دیا. اور فرمایا کہ ایک عجیب بات, جب گھوڑا تیرتا ہوا تھک جاتا فرمایا فوراً دریا کے اندر سے زمین باہر آتی, گھوڑا وہاں پہ ٹھہرتا. جب پھر سفر شروع کرنا ہوتا زمین پھر نیچے جاتی, پھر پانی آتا, اور اس طرح تیرتے ہوئے یہ سارا دریا صحابہ نے جو ہے وہ عبور کیا. کیا تھا؟ اللہ کی ذات پر یقین تھا. کہا یا اللہ تیرے راستے میں نکلے ہیں اور تیرا حکم لے کر آگے جا رہے ہیں, جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جہاد تو نے ہم پر فرض کیا ہے, تیرا کام جا رہے, ہم اپنا کام جو ہے وہ نہیں جا رہے. تو اللہ نے دریا کے اندر جو ہے وہ دیکھیے کہ راستے بنا دیے. ایک صحابی کی رسول کا 36,000 کے لشکر میں سے ایک لکڑی کا پیالہ جو سواری پر لٹکا ہوا تھا, رسی کمزور تھی, اچانک ایک لہر آئی, وہ پیالہ جو ہے وہ دریا کے اندر گر گیا. جب کنارے پر پہنچے تو صحابی رسول رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں روتے ہو, پیالے کے لیے روتے ہو؟ فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں اس پیالے پر اللہ کے نبی کے جو ہے وہ لعاب مبارک لگے ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے اس میں سے پانی پیا تھا, میں نے برکت کے لیے رکھا ہوا تھا. فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ ان 36,000 میں سے میں ہی تجھے ملا تھا, میرا ہی پیالہ دریا نے گم کرنا تھا. کہتے اتنی بات کرنی تھی کہ دریا کے کنارے پر دیکھا وہ پیالہ سامنے موجود تھا. اللہ نے پانی کی لہر کو حکم دیا, وہ پیالہ فوراً جو ہے وہ سامنے موجود ہے. تو یہ میرے بھائی اللہ کی ذات پر جب یقین ہوتا ہے, اللہ کی ذات پر میرے بھائی یقین پختہ کریں. اس وقت گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے آپ بھی جانتے ہیں, غزہ کی طرف تقریباً 1 مہینہ یا مہینے سے زیادہ ہو گیا, 44 ممالک کا قافلہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے غزہ کی مدد کے لیے. پہلے بھی دعائیں آپ کے سامنے مسلسل ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین لے کر چلیں. مسلمانوں کو تو اللہ کی ذات پر یقین ہے,
غیر مسلم 60% اس میں ہے، 60%، 40% مسلمان ہیں۔ اب غیر مسلم بھی دیکھیے کہ اتنا بڑا ظلم جو اسرائیلی یہودی ظالم ہمارے مسلمان نہتے بھائیوں پر کر رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور ان کی مدد کے لیے اتنا لمبا سفر، دریائی سفر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور مشکلات اس میں آ رہی ہیں۔ اب آخری مراحل کے اندر جو ہے یہ سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تقریباً غزہ کے قریب جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں، 1 ہفتے میں پہنچ جائیں، 1.5 ہفتے میں پہنچ جائیں، یا 2-3 دن میں پہنچ جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس وقت اسرائیلیوں کی ناپاک عزائم، ان کے حملے جو ہے وہ اس قافلے پر شروع ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ کبھی کہہ رہے ہیں جو امداد لے کر آ رہے ہو غزہ کی طرف نہ جاؤ، یہ ہماری طرف لے کر آؤ، ہم غزہ کے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاؤں گے۔ لیکن مسلمانوں کے جو ہے وہ ابھی پیغام جو ہے وہ میں نے سنے ویڈیو کے ذریعے سے، جس میں ہمارے جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہے اور جس کو عقل و شعور دیا ہے، وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ پیر سید مدر شاہ صاحب آزاد کشمیر کے وزیر، ہمارے عالم دین ہیں علماء دیوبند کے، وہ بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ ہمارے پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب، وہ بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ 4 بندے یا 3 بندے اور جو ملک پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ 5 بندے ملک پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، باقی 44 ممالک سے یہ قافلہ جو 60% غیر مسلم ہیں، 40% مسلمان ہیں، مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ سفر میں مشکلات بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود واپس نہیں آ رہے، بلکہ سفر آگے جاری ہے، اور کہتے ہیں چاہے ہمیں شہید ہونا پڑے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں تک یہ امداد پہنچا کے رہیں گے۔ جو محاصرہ اس وقت اسرائیلیوں نے غزہ کا کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو توڑ کر جو ہے وہ دم لیں گے۔ تو میرے بھائی، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنی نمازوں میں کم از کم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ اور میں نے گزشتہ بھی کہا، یہ واحد ایک ایسا جو ہے وہ وقت ہے جب ہم مسلمان غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے یا تباہ و برباد کرے۔ اس میں جو غیر مسلم قافلے میں شامل ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، ان غیر مسلموں کے لیے بھی بھرپور دعا کریں۔ اپنی دعاؤں میں تہجد کے وقت، نماز کے بعد، تنہائی میں وہ اتنا بڑا قدم اٹھا کے جان ہتھیلی پر رکھ کر جا رہے ہیں، اور ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، تو پھر میرے بھائی ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی آواز کو بلند کریں، جو میڈیا پر ہیں میڈیا پر اپنی آواز کو بلند کریے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے سامنے آہوزاری کریں کہ اللہ اس قافلے کو خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ غزہ تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی ذات پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چند دن کی زندگی ہے، اللہ اپنے حکموں پر، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔